میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، بنی اسرائیل 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، باجماعت نہیں، انفرادی، رکوع کوئی نہیں، قیام سجدہ، تلاوت کوئی نہیں، تسبیح۔ قرآن میں آتا ہے ورکعی مع الراکعین، حضرت مریم کو وہ ورکعی سے مراد رکوع نہیں، جھکنا مراد ہے کہ جھکو اللہ پاک کے سامنے۔ رکوع ہمیں ملا، نماز میں تلاوت ہمیں ملی، اللہ اکبر ہمیں ملا، کسی امت کو اللہ اکبر نہیں ملا، کسی امت کو رکوع نہیں ملا، کسی امت کو تلاوت نہیں ملی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، ہم اپنی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں۔ ہمارا بچے سے لے کر بوڑھا، مرد سے لے کر عورت جو یاد کرنا چاہے، میرا شاگرد میرے یہاں مدرسہ میں اس نے 29 دن میں قرآن یاد کیا، صبح سے پارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح میں سناتا تھا۔ وہ چھٹیاں ہو گئی، لڑکے چلے گئے، وہ امریکہ سے تھا تو وہ اس کا تو واپس جانے کا تھا نہیں، اور رمضان آ گیا، حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا تو نے کہا جی میں سناؤں گا۔ وہ فجر سے مغرب تک 1 پارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا تھا۔ 29 دن میں اس نے پورا قرآن سنا دیا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان، ابھی وہ امریکہ میں ماشاءاللہ مدرسہ چلا رہا ہے۔ پہلی امت اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی، یہ امت قرآن کی حافظ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں داخل ہوئے اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کی۔ عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے بھلا دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں، تو بقرہ سے جو چلے الف لام میم ذالک الکتاب تو والناس پہ جا کے رکوع کیا، 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھتے۔ یہ میرے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے، نماز کی خوبصورتی دی ہے۔ ابو ریحانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار میں، اس زمانے میں نہ کوئی موبائل نہ ٹیلی فون، تو انتظار ہوتا تھا، جب رات کو بیٹھنے لگے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لو پھر بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا پڑھ لو، اللہ اکبر۔ جو شروع ہوئے چلتے 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 فجر کی اذان پہ جا کے 2 نفل ختم ہوئے تو کہنے لگے ابو ریحانہ اما لنا من کا نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے معاف کرنا، میں بالکل بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، 1 کمرے میں بیٹھے ہوئے اور تم سفر سے واپس آئے ہو، انہوں نے کہا میں بھول گیا، سانو تو نمازیں تنگ کیتے رکھ دین وچ نماز دے یاد آ رہی، اور 1 کمرے میں میں تمہیں یاد کیسے نہیں آئی؟ کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا تو جنت میرے سامنے ایسی آئی کہ مجھے بھول ہی گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوا۔ ہماری یہ نماز چاہے نہ بنے، چاہے یکسوئی والی نہ بنے، لیکن ہمیں سجدے کا حکم ہے۔ اگر بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ وہ بت میری اپنی آستین میں بھی ہوں گے تو بھی مجھے سجدہ کرنا ہے، میرا دل ٹکے نہ ٹکے مجھے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا ہے اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے، 5 کیسے پڑھیں گے؟ کہ بس جس کا نصیب ہے وہ پڑھے گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ جب آپ چلے نیچے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے میرے محبوب ہماری تو پھر 50 ہی ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی 50 لکھوں گا، آپ کی امت 5 پڑھے گی 50 لکھوں گا۔ تو ہمیں اللہ نے کتنے ہمارے لیے رحم و کرم کا دروازہ کھولا کہ ایک ہمیں نماز جیسی دولت دی، پھر اس کو باجماعت مسجد کے ساتھ جوڑا، مسجد کی دوڑ لگانے کو بعد ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، فجر سے ظہر تک کے درمیان جو کچھ ہوا ظہر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، عصر کے تک جو کچھ ہوا عصر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، مغرب پڑھی معاف، عشاء باجماعت پڑھ کے سو جاؤ، فجر مسجد میں جا کے پڑھو، ساری رات تہجد لکھی جائے گی۔ ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا، کمزور ہے، عشاء باجماعت پڑھ لے، فجر باجماعت پڑھ لے تو ساری رات تہجد میں لکھی جائے گی، ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اللہ نے ہمیں عبادات میں نماز اعلیٰ درجے کی چیز دی ہے۔ نماز کے بعد روزہ ہے جو ایمان کو ذرا جھٹکا دیتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ان پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ وہ روزہ رکھتے تھے رمضان کا پہلا روزہ اور 15 دن کے بعد جا کے افطار کرتے تھے، نہ کھانا نہ پینا۔ اور یہ طاقت ان میں کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کے نبی نے خون نکلوایا کپنگ کے ذریعے سے اور ان کو دیا، عبداللہ جا کے باہر دبا کے آ جاؤ۔ وہ باہر جا کے انہوں نے پی لیا، اس پینے سے ان میں اتنی طاقت آ گئی تھی۔ جب وہ شہید ہوئے حجاج کے لشکر کے مقابلے میں تو 18 آدمی تھے ان کے ساتھ اور حجاج کا لشکر 4000 کا تھا۔ صبح سے لے کر عصر تک 18 آدمیوں کے ساتھ 4000 کے لشکر کو روکے رکھا، ان کو اندر نہیں آنے تھے۔
کہ جب وہ بے بس ہو گئے تو پھر اوپر سے پتھر مارے تو پتھر ماتھے پہ لگا تو گرے اور شہید ہوئے. ویسے ان پر وہ قابو نہیں پا سکے. ان کے روزے کا انداز یہ تھا کہ آج سحری کھائی اور 15 دن کے بعد افطاری فرماتے تھے. تو چلو ہم سحری افطاری پر ہی آ جائیں. روزہ نہ چھوڑیں. ایک روزہ جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے. اور پھر تراویح کی نماز نہ چھوڑیں کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. اور آخری رات اللہ کا اعلان ہوتا ہے رات کی تراویح دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دی. تو عبادات میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. نماز پڑھنے والے بھی کافی ہیں, روزہ رکھنے والے بھی کافی ہیں, زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش بے وقت کرتا ہوں, پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں, حکومت نکموں کو دیتا ہوں. کہ اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں, حکومت اہل لوگوں کو دیتا ہوں, اور بارشیں اپنے وقت پر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے. آپ کو تو جیب خرچ ملتا ہے لیکن اس میں بھی عادت ڈالو اوروں پہ خرچ کرنے کی, اوروں پر لگانا سیکھو, اللہ آپ کو واپس کرے گا. اللہ کو سخی سے پیار ہے, بخیل سے نفرت ہے. شیطان کو ایک راہ ملا پرانے پہلی امتوں کا, کہا یار ایک بات تو بتا دے. کہ تیرے یار کون ہیں؟ کہنے لگا 3. غور سے سننا بھائی. کہا میرے یار 3 ہیں. ایک جو بڑا غصے والا ہو, ایک جو شراب پیتا ہو, نشہ کوئی بھی نشہ, اور ایک جو بخیل ہو. بخیل ہو میرا یار ہے, غصے والا ہو میرا یار ہے, نشے والا ہو میرا یار ہے. اور اگلی سننا, اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں وہ تو پیر سائیں تو میں مرید سائیں. پھر وہ میرا پیر بن جاتا ہے, میں اس کو مرید بن جاتا ہوں. ایسا بڑا شیطان بنتا ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. تو میرے عزیزو سخاوت سیکھو. سخاوت عام فطرت بخل ہے, بخل ہے. کوئی پیدائشی سخی ہوتا ہے. ایک دفعہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں, ہر بدو مجھ سے بڑا سخی. ایک سفر میں تھا تو ایک نوجوان بچہ اس کے ہاں میری رات گزری. تو اس نے بکرے کا گوشت سامنے رکھا تو عرب یہ سری کو پورا کھاتے ہیں بھون کر. تو میں نے مغز نکال کے کھایا تو میرے منہ سے نکلا مغز بڑا مزیدار ہے. تو ہم تو کھانے میں لگے تھے, انہیں تھوڑی دیر میں 5 اور سریاں پکا کے ہمارے سامنے رکھ دیں. وہ بھونتے ہیں جلدی جلدی. جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا 5 بکریاں ذبح ہوئی پڑی تھیں, صرف ان کے سر اترے ہوئے تھے, چھٹی وہ کھا چکے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا کیا؟ کہا جی آپ نے رات کہا تھا کہ مغز بڑا اچھا پکا ہوا ہے, تو میں مہمان کو خوش کرنا تو ہماری ایک ثقافت ہے, تو میں نے صرف بکرے کو سریاں کاٹ کے آپ کو کھلا دی. کہا تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہا جی بھائی یہی 5. کہا تو اب تو؟ کہا جی اب ہمارا اللہ وارث ہے, مہمان تو خوش ہو. تو حاتم سے اس نے پوچھا پھر تم نے اسے کیا دیا؟ کہا میں نے اسے 500 بکریاں دی اور 100 اونٹ دیے. تو اس نے کہا پھر تو بڑا سخی. کہا نہیں میں بڑا سخی نہیں, میں نے تو اپنے مال میں سے تھوڑا سا دیا, اس نے سارا مال میرے اوپر لگا دیا تھا. مسلمان اور بخل کٹھے نہیں ہوتے, مسلمان اور بخل کٹھے نہیں ہوتے. سعد بن عبادہ یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے. آپ نے کہا لے آؤ. اگر دیکھو دیگوں میں مغز آ رہا, ہم یہ ہے